نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے کہ ہماری بات کرنے کا انداز کس طرح کا ہونا چاہیے۔ سنن ترمذی حدیث نمبر 3639 کے مطابق حدثنا حمید بن الاسود عن اسامة بن زید عن الزہری عن عروۃ عن عائشۃ قالت، ہم سے حمید بن اسود نے بیان کیا، ان سے اسامہ بن زید نے بیان کیا، ان سے زہری نے بیان کیا عروہ کی سند کے ساتھ، ان سے ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما کہتی ہیں، ما كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يسرد سردكم هذا ولكنه كان يتكلم بكلام بينه فصل يحفظه من جلس إليه۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اسے یاد کر لیتا تھا۔ یعنی خصوصاً دین کی دعوت دینے والوں کے لیے پیغام ہے کہ ان کی گفتگو میں ٹھہراؤ جیسی صفت کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ یہ حدیث مبارکہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو کی ایک اعلیٰ اور کامل ترین اخلاق کی طرف لے جاتی ہے، جس میں امت کو اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کی تعلیم دی گئی ہے کہ دوران گفتگو مومن کے لہجے میں نرمی اور ٹھہراؤ ہونا چاہیے۔ سیدنا ابو رزین عقیلی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مثل المؤمن كمثل النحلة لا تأكل إلا طيبا ولا تدع إلا طيبا۔ مومن کی مثال شہد کی مکھی کی مانند ہے جو صرف پاکیزہ چیز کھاتی ہے اور پاکیزہ چیز ہی گراتی ہے۔ یعنی مومن کو شہد کی مکھی کے ساتھ تشبیہ دینا اس بات کی علامت ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی پاکیزہ چیزیں ہی استعمال میں لاتی ہے اور اپنے وجود سے پاکیزہ شہد ہی نکالتی ہے جو دوسروں کے لیے شفا کا سبب ہوتا ہے، بالکل اسی طرح مومن بھی پاکیزہ خوراک کھاتا ہے اور اس کا ہر عمل پاکیزہ ہوتا ہے، گفتگو میں پاکیزگی برتتا ہے، برے قسم کے کلمات مومن کی زبان پر نہیں آتے ہیں۔ اس حدیث کے ذریعے ہمیں یہ رہنمائی ملتی ہے کہ ہماری گفتگو کا انداز خیر اور سلامتی والا ہونا چاہیے اور دوسروں کو فائدہ پہنچانے والا ہونا چاہیے۔ دیکھیے، شہد کی مکھی سے مومن کی مثال دی گئی ہے۔ جس طرح شہد کی مکھی گندگی سے دور رہتی ہے، بالکل اسی طرح ہمیں برے انداز گفتگو، برے اعمال سے دور رہنا چاہیے اور اپنی زبان سے اذیت دینے والے کلمات سے احتیاط برتنی چاہیے۔ لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے الفاظ کا استعمال کرنا چاہیے۔ پھر یہ کہ گفتگو میں ٹھہراؤ کا ہونا بے حد ضروری ہے، یعنی درمیانہ رفتار کے ساتھ بات کرنا تاکہ دوسروں کو ہماری بات آسانی کے ساتھ سمجھ آ سکے، اور الفاظ کا چناؤ ایسا ہونا چاہیے جو ہماری شخصیت کے وقار کو ظاہر کرے، ایسے الفاظ جو ہماری باطن کا آئینہ دار ہوں، طنز اور ترشی سے پاک و صاف ہوں، نفع دینے والے ہوں۔ یعنی گفتگو کے دوران لوگوں کی برائیوں کی بجائے ہمیں ان کی اچھائیوں کو مد نظر رکھنا چاہیے جو کہ ان کی اصلاح کا سبب ہوگا۔
ایسا انداز گفتگو جو کہ گفتگو کرنے والے کے انداز کی دانائی اور حکمت کو ظاہر کرتا ہو، ہمیں اپنانا چاہیے۔ پھر گفتگو میں احتیاط کو اختیار کرنا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ ہماری زبان سے ادا ہونے والے الفاظ ہماری ہی لیے نقصان کا سبب نہ بن جائیں، اذیت کا سبب نہ بن جائیں۔ اس لیے گفتگو ایسی ہونی چاہیے جس میں کسی کی بھی عزت و احترام کو ٹھیس نہ پہنچے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کی بھی تذلیل نہیں کرتے تھے۔ ہمیں بھی اپنی گفتگو کے ذریعے دوسروں کے لیے شمع روشن کرنا چاہیے، سلامتی اور خیر کے جذبے کے ساتھ۔ جھوٹ سے اور حقیقت کے خلاف باتوں سے ہمیں بچنا چاہیے، کیونکہ مومن وہی ہے جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پر عمل کرتا ہے اور شریعت کی قائم کردہ حدود میں رہ کر بات کرتا ہے۔ سورہ طٰہٰ کی آیت نمبر 43 سے 44 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کو فرعون جیسے متکبر شخص کے ساتھ نرمی اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی تاکید کر رہے ہیں۔ آخر ایسا کیوں ہے؟ اذهبا الى فرعون انه طغى، تم دونوں فرعون کے پاس جاؤ، وہ حد سے نکل چکا ہے، یعنی سرکش ہو چکا ہے۔ فقولا له قولا لینا لعله يتذکر او یخشی، جا کر دونوں اسے نرمی سے بات کرنا، شاید وہ نصیحت قبول کرے یا ڈر جائے۔ چونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام فرعون کے پاس اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایک سفیر کی حیثیت سے جا رہے تھے دعوت حق کا پیغام دینے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کی تاکید بھی موسیٰ علیہ السلام کو یہی تھی کہ سخت سے سخت حالات میں بھی ان کے طرز گفتگو میں نرمی اور شفقت ہونا چاہیے۔ ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے اندازے گفتگو کی شفقت کی وجہ سے فرعون متوجہ ہو کر سننے اور سمجھنے کے لیے تیار ہو جائے اور پھر اس پر حجت لازم ہو جائے، جس کے بعد اس کے پاس کوئی عذر ہی باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ تو جانتے تھے کہ فرعون کا جواب کیا ہوگا، مگر چونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ سنت ہے کہ حق کی طرف بلانے کے لیے تمام مثبت طریقوں کو اختیار کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی شخص کے لیے جب عملی فیصلہ کرتے ہیں تو وہ فیصلہ اسی وقت ہوتا ہے جب وہ خیر اور شر کو اپنے عمل میں لے کر آئے، چونکہ اللہ تعالیٰ ہر بات جانتے ہیں، ماضی میں کیا ہو چکا ہے اور آنے والے وقت میں کیا ہونے والا ہے، اور انسان کسی بھی سوال کے جواب میں کیا کہنے والا ہے، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں۔ اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تاکید کی کہ وہ فرعون کے ساتھ نرمی سے بات کریں، ہو سکتا ہے کہ وہ ان کی بات سن لے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 70 سے لے کے 71 اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو ڈرو اللہ سے اور کہو بات سیدھی۔ یصلح، وہ سنوار دے گا، یعنی وہ اصلاح کر دے گا، وہ درست کر دے گا، وہ سدھار دے گا۔ لکم اعمالکم، تمہارے اعمال، ویغفر لکم، اور بخش دے گا تمہارے لیے، ذنوبکم، تمہارے گناہ۔ ومن یطع اللہ ورسولہ، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرے گا، فقد فاز، تو وہ کامیاب ہوا، فوزا عظیما، بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ قولا سدیدا، سیدھی بات کہنا، یعنی سدید وہ کلام ہے جو حقیقت کے
عین مطابق ہوتا ہے، جس میں واقعات کا تجزیہ بھی ہوتا ہے اور ٹھوس دلائل بھی موجود ہوتے ہیں۔ اگرچہ کہ فرعون سرکش تھا، مگر پھر بھی موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نرمی سے بات کرنے کی تاکید کی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ انداز کلام میں نرمی اور مٹھاس کا ہونا سننے والے کے لیے پراثر ہوتا ہے۔ مراد یہ ہے کہ ہماری گفتگو میں نرمی اور شفقت جیسے وسائل کا استعمال ہونا ضروری ہے، ایسی گفتگو جو ظن و گمان سے پاک ہو اور حقیقت پر مبنی ہو۔ دیکھیں، اسلام وہ واحد مذہب ہے جس میں زندگی کی ہر مرحلے کی ہدایت ہمارے لیے پوری طرح موجود ہے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کو تدبر اور غور و فکر سے پڑھنے کے بعد لازماً انسان کے اندر تبدیلی واقع ہوتی ہے۔ پھر قرآن پاک میں بہت سارے مقامات پر گفتگو کا معیار قائم رکھنے کی بار بار نصیحت کی گئی ہے، اور اس کی مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر لفظ با مقصد ہوتا تھا۔ آپ کی الفاظ کسی کو دکھ یا رنج نہیں پہنچاتے تھے، لہذا بری گفتگو سے پرہیز کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی یہی ہے۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کو کرنے کا حکم دیا ہے ان پر عمل کرنا، اور جن باتوں کو کرنے سے منع فرمایا ہے ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ یہی اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 17 سے 18 تک اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں، فَبَشِّرْ عِبَادِ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ۔ سو میرے بندوں کو خوشخبری سنا دو، وہ جو بات کو غور سے سنتے ہیں تو اس میں جو بہترین ہوتی ہے اس کی پیروی کرتے ہیں۔ اولئک الذین ہداہم اللہ، یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے ہدایت بخشی۔ وَأُولَئِكَ هُمْ أُولُو الْأَلْبَابِ، اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں۔ یعنی غور سے ہر بات سننا مگر پیروی اسی بات کی کرنا جو سب سے زیادہ بہترین بات ہو۔ قرآن کریم کی ہر بات کو غور سے سننا ضروری ہے، اور اس کے بعد عمل کرنا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ قرآن پاک اللہ عز و جل کا وہ پاک کلام ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اس میں احکامات موجود ہیں جو ہمارے لیے حکم ہے کہ پاکیزہ اور نیک کلمات زبان سے ادا ہونے چاہیے، کیونکہ گفتگو کا آپس کے تعلقات پر گہرا اثر پڑتا ہے۔ لہذا گفتگو کے دوران برے کلام سے بچنا اور اچھی باتیں جو کہ مقناطیس کی طرح ہوتی ہیں اور دوسروں کو اپنی طرف کھینچتی ہیں، ایسے ہی کلمات زبان سے ادا ہونے چاہیے جو نہ صرف ہمارے باطن کا آئینہ ہوں بلکہ اسلام کی ہدایت کے مطابق تقوی اختیار کرنے والے ہوں۔ اسی طرح گفتگو کے دوران صحیح اور غلط کا فرق بھی واضح ہونا چاہیے۔ فحش گوئی سے بچنا چاہیے، لعنت ملامت کرنا، برے الفاظ کا استعمال کرنا، طعنہ دینا، یہ سب برے اخلاق کا ذریعہ ہیں جو ایمان کی تباہی کا سبب بنتے ہیں۔ پھر گفتگو کے دوران ایسی باتیں ہرگز نہیں کرنا چاہیے جن سے دوسروں کو غصہ آ جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ
واضح اور پاک صاف بات کرتے تھے، تو ہمیں بھی فضول باتوں سے جن میں کوتاہیاں ہوں ان سے لازماً بچنا چاہیے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنا چاہیے جو اللہ تعالیٰ کے اطاعت گزار ہوں، جن کے ساتھ رہ کر ہمارے معاملات اور معمولات میں تبدیلی رونما ہو۔ ہمیں اپنی اصلاح پر توجہ دینا بے حد ضروری ہے تاکہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے راضی ہو کر ہمارے اعمال کی اصلاح بھی فرما دے۔ وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین۔